رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارا موضوع ماہ سیام اور اصلاح معاشرہ، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے چیئرمین گلستان گروپ آف کمپنیز، مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ بدلتا زمانہ، سکالر و صاحب کتاب و خطاب، جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں اور آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اسی طرح دوسرے معزز مہمان چیئرمین متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان اور ڈاکٹر مدنی ہیلتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن، مذاہب عالم پر 3 کتب کے خالق، ماہر امراض دل، شوگر و ہارمونز، غیر ملکی جرائد میں ہیلتھ کے موضوعات پر بہت سارے مضامین شائع ہو چکے۔ میری مراد طبیب جسمانی و روحانی جناب ڈاکٹر اکمل مدنی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، ہماری خوش قسمتی کہ جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ سو آج کے اس پروگرام میں تلاوت و نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت بھی انہی کو حاصل رہے گی۔ تو قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نعت کی تمہید کے طور پر جو شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ شعر ان دونوں شخصیات پر بہت صادق آتا ہے کہ جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت عزت مآب جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب کے نامہ اعمال میں رقم ہوا چاہتا ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میرے دل میں ہے یاد محمد، سبحان اللہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، سبحان اللہ، سبحان میرے دل میں ہے یاد صلی اللہ، محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب سبحان اللہ، محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد سبحان اللہ، محمد، سبحان اللہ، سبحان میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، سبحان اللہ، میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل رشک ہے موت میری، قابل فخر ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب، ہمارا آج کا موضوع ماہ سیام اور اصلاح معاشرہ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسے ہم دو حصوں میں اگر تقسیم کر لیں کہ اصلاح اور معاشرہ، تو اصلاح جو لفظ ہے آپ کے ذہن میں اس کی کیا تشریح آتی ہے ماہ سیام کے حوالے سے یا اجتماعی طور پر؟ میں سب سے پہلے آپ کا اور مکس نیوز کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس نیک مہینے کے حوالے سے گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں جی کہ اگر ہم مذاہب عالم کی ہسٹری کو دیکھیں، اگر ہم ان کا جتنا بھی لٹریچر ہے اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں، تو تمام مذاہب میں جو متروک ہو چکے ہیں اور جو پریویل کر رہے ہیں سوسائٹی میں، آپ کو روزے کا کنسپٹ ملے گا۔ اللہ سبحان اللہ، بے سبحان شک، اللہ، واہ واہ یعنی واہ، کہ روزہ کنسپٹ کوئی اسلام میں کوئی نیا کنسپٹ نہیں ہے۔ روزہ کنسپٹ شروع اول دن سے جو بھی الہامی چیزیں ہیں، جو بھی روحانی چیزیں ہیں، جو بھی پیغمبرانہ چیزیں ہیں، نسبتیں ہیں، ان میں روزے کا کنسپٹ ضرور ہے، واہ، ان کے فالوورز میں، ان کی امت میں اور ان کے ہائر اتھارٹیز میں۔ خوب، یہ بات۔ اب یہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کیوں امپورٹنٹ کیا گیا کسی سوسائٹی میں؟ ٹھیک، لیکن جی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کوئی بھی دو انسان یا دو بھی اجناس جو وہ اکٹھی نہیں ہے، مختلف ہے، مختلف حیثیتوں کے حامل اشیاء ہیں، مختلف صلاحیتوں کے حامل لوگ ہیں، معاشرے کی اونچ نیچ ہے۔ تو اس میں کچھ لوگوں کو وافر رزق دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو تنگی دی جاتی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ کس کو ہم دے کے آزماتے ہیں، کس سے لے کے آزماتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سپیسیفائڈ پیریڈ کے لیے ایک جو بھوکا رہنے کا کنسپٹ ہے، یہ بہت ہی ایک انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، میں انفرادی طور پر لوں گا۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ جب اپنے سارا 11 مہینے شکم پروری کرتا ہے، اس کو کچھ خیال نہیں ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہے، تکلیف کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے اگر وہ نہ ملے تو۔ لہٰذا جب وہ ایک مہینہ
بھوک اور پیاس کی حالت میں رہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بھوک بھی ایک قدر کا نام ہے، پیاس بھی ایک قدر نایاب جنس ہے جس کا شکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بھوکے رہتے ہوں گے، جو کہ پیاسے رہتے ہوں گے، تو وہ کس طرح گزار کرتے ہیں۔ یہ تو ایک سوسائٹی کا انفرادی طور پر آپ دیکھیں کہ جو اس طرح بھوکا رہنا اور اپنے آپ کو ایک یعنی کہ بھوک پہ ہوتے ہوئے بھی اس سے اعتراض کرنا، اس کو اوائڈ کرنا، یہ ایک ڈسپلن سکھاتا ہے، انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے، انسان کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے، لہٰذا انسان کی جو انفرادی شخصیت ہے اس میں بہت بڑا نکھار پیدا ہوتا ہے۔ گویا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اصلاح کے عمل سے گزر رہی ہیں، یعنی کہ انفرادی شخصیت ہے اور پھر اس کے اثرات سوسائٹی پر۔ قاری صاحب اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں جی کہ معاشرہ جو ہے ہمارا بہت ساری بنیادی اکائیوں کا مرکز ہے، محور ہے، تو کیا اصلاح کا عمل اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے یا اجتماعی طور پر ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے بھائی ڈاکٹر محمد اکمل مدنی صاحب نے فرمایا کہ تمام مذاہب میں ہمیشہ روزے کا تصور رہا، اور روزے کا مین جو حاصل ہے، ہر چیز کا ایک حاصل ہوتا ہے، وہ حاصل ہے تتقون، لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس سے پہلے بھی جتنے مذاہب آئے الہامی، تمام کے اوپر کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں یعنی کہ روزہ رہا، فرض رہا۔ ٹھیک ہے جی۔ کما کتب، یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تمہارے سے پہلے گزر چکے ہیں ان پہ بھی فرض ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ابھی داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے بھوک کے فضائل کے اوپر، جی صرف بھوک کے فضائل پہ۔ جی ڈاکٹر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا، اگر فرعون بھوکا ہوتا کبھی زندگی میں وہ جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ اللہ، وہ کہتے بھوک تو بہت بڑی نعمت ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی یہ بھی ایک انداز فکر ہے۔ جی دیکھیں نا، صوفیہ کرام میں جو بھوک ہے ایک ٹریننگ کا پارٹ ہے، اچھا ایک یہ مستقل قدر ہے، مستقل قدر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، ایک دن روزہ ایک دن افطار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی طریقہ رکھا، تو آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام نے جب ان کو فالو کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو آپ آزمائش میں نہ ڈالیں، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے۔ اب بھوک کے یہ آپ دیکھیں کہ ویسے صحت کے اوپر کتنے اچھے اثرات گزرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس ہماری صورتحال ہے معاشرے کی، اس میں جتنے بھی یعنی کہ ایک جو صوفیہ کرام فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر جتنی آزمائشیں آتی ہیں نا، اس کا 90% تعلق اس کی زبان سے ہے۔ وہ زبان سے کوئی ایسے بول بولتا ہے تکبرانہ، وہ ایسے بول بولتا ہے جو دل آزاری والے، وہ ایسے بول بولتا ہے جو کہ دوسرے بندے کے دل کو پاش پاش کر دیتے ہیں، تکلیف دے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کے اندر بتایا گیا کہ اگر آپ روزے سے ہیں اور کوئی بندہ آپ نے گالی گلوچ نہیں کرنی، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، اگر کوئی آپ سے زیادہ بھی کرے تو آپ نے کہنا بھائی میں روزے سے ہوں۔ دیکھیں زبان کا کنٹرول ہو گیا، یہ بھی اصلاح کا عمل ہے، اصلاح کا عمل ہے۔ اور صرف زبان کا روزہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد آنکھ کا روزہ ہے، پھر اس کے بعد یعنی کہ انسان کے خیالات کا روزہ ہے، جی انسان کے وجود کا پورا وجود کا روزہ ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب اس کو اوپر صحیح یہ کر سکتے ہیں کہ جب میدا 24 گھنٹے مصروف رہے گا، کبھی بکری کی طرح یہ کھایا کبھی وہ کھایا، جی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی صحت پہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ جب سر برے اثرات ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کے نتائج بھی برے نکلتے ہیں۔ اس کے اوپر صحیح سیر اصل گفتگو تو ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے دنیا میں درازی عمر کے لوگ پائے جاتے ہیں، چاہے جیپنیز ہیں چاہے اور لوگ ہیں، جو جن کی عمر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ درازی عمر میں ہے، تو وہ اکثر جو ہے وہ لوگ کم کھاتے ہیں۔ جی کبھی بھی آپ کو بسیار خور جو ہے نا جی کوئی اللہ کا ولی نظر نہیں آئے گا، کبھی اللہ کا پیغمبر کوئی ایسا نہیں گزرا جو پیٹو ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو کوئی ایسا اللہ کا پیغمبر نہیں گزرا۔
تو ان چیزوں سے سخت ممانعت ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھا تو یہ چیز کو اچھا نہیں سمجھا زیادہ کھانا نحوست کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی جی. آپ وہ ایسا جو اپنا جو غلام ہے اس کو بھی سلیکٹ نہیں فرمایا کرتے تھے جو زیادہ پیٹ ہوا، کیونکہ اس کا محاصل ہے تتقون. جب اللہ کے وہ احکامات پہ عمل کرے گا اور تقوی حاصل کرے گا تو معاشرے میں خود بخود الحمدللہ ایک جو ہے نا اصلاح کی صورتحال بن جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اصلاحی معاشرہ کے حوالے سے چونکہ اس میں بہت سارے چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تو ایک خاندان کے سربراہ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے خاندان کی اصلاح کرے، کیونکہ خاندان بھی تو بنیادی اکائی ہے معاشرے کی. تو ماہ سیام میں خصوصاً سربراہ خاندان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں اسلام نے اس معاملے میں جتنی واضح ہدایت دی ہیں کسی میں نے اور بھی اسکول آف تھاٹ میں نہیں دی. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے ذریعے جو ہدایت دی ہے کہ جو خاندان کا ہیڈ ہے اسی کو ذمہ دار قرار دیا. واہ. اور اگر ہم اسی بات کو آگے پھیلائیں تو نیچے سے لے کر حکومت تک جو یعنی کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ بھی ایک یعنی کہ فیملی کا ہیڈ اس کو تصور کیا گیا. صحیح. تو سرکار پاک نے فرمایا کہ جو آپ سے اپنے عیال کے متعلق پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے عیال اور اہل و عیال کی کس طرح خدمت کی ہے، کس طرح تربیت کی ہے. لہٰذا تربیت کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہیڈ آف دی فیملی ہو، ہیڈ آف دی لوکل ایریا ہو یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو. یہ سارا ایک فیملی کنسیپٹ دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پرانے سوشل اسلامک اسکالر تھے ابن خلدون اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے جو اسلامک سوشل ویلیوز میں اس چیز کو بہت یعنی کہ ایلیبریٹ کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ سوشل ایونٹس کو اور انہوں نے ابتدائی خاندان سے کی. معاشرہ بنتا ہی خاندان سے، کیونکہ خاندان کی اکائیاں یونٹ بن کر ایک کمیونٹی بنتی ہے، وہ کمیونٹی ایک ولیج بنتا ہے، ولیج سٹی بنتا ہے، سٹی ایک بہت بڑا اسٹیٹ بنتی ہے. صحیح. بالکل صحیح. تو لہٰذا اگر یونٹ جو سیل ہے جو خاندان کی اکائی ہے، اگر اس میں تربیت کا فقدان ہوگا، اگر اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ خود بھی خراب ہوگا تو اس کی فیملی خراب ہوگی تو پورے معاشرے میں بگاڑ ہوگا. بالکل صحیح کہا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ اس کو بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے خاندان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کو چلانے کی کوشش کریں. ناظرین، بڑی اہم بات کی ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب نے کہ خاندان کے سربراہ پر یا کوئی بھی شخص جو کسی بھی محکمے کا سربراہ ہے اس پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد ہی ہم اللہ عز و جل سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دے، وگرنہ ہمیں حساب دینا ہوگا. تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین. جناب قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ علماء، واعظین، مبلغین، مدرسین، ان پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اور خاص طور پر ماہ سیام میں تو پھر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. تو آپ چونکہ خود ایک عالم دین ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھی وہ جو قول و فعل کا عمل ہے اس میں اگر یکسانیت نہیں ہے تو پھر اثرات بھی مرتب نہیں ہو رہے؟ ہم شاکی ہیں کہ بھی ہم بہت کچھ تبلیغ کر رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا. اب بچے سوشل میڈیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں، غلط کاموں میں مصروف ہو رہے ہیں. تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ کیوں نہیں پوری ہو رہی، کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ کیوں اثر نہیں ہو پا رہا مدرسین کا، مبلغین کا، والدین کا. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک نفسیاتی جو سائیکولوجیکلی ایفیکٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ بچے وہ کام کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، خوب، وہ نہیں کرتے جو ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم سگریٹ پی رہے ہیں
اور ہم اس کے اوپر بھاشن دیں کہ سگریٹ نہ پئیں آپ، تو ان کے اوپر اثر زیرو برابر ہے. بالکل ٹھیک ہے. باقی اللہ ہدایت دینے والا ہے، اگر وہ خود سے اثر لے لیتے ہیں تو جی بسم اللہ، لیکن اس کی بات کا اثر کوئی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اس یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگوں کے بارے میں ہے کہ ان کی وہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں، معصوم بچے کو، وہ شکر بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، تو بزرگوں سے کہا کہ بزرگ دعا فرما دیں اس بچے کو، منع کریں کہ یہ بہت شکر کھاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا بیوی اس کو کل لے آنا آپ. وہ کل دوبارہ لے آئی تو انہوں نے کہا بیٹا شکر نہ کھایا کرو. تو ان کے جو ساتھ متعلقین متوسلین تھے، مریدین، انہوں نے کہا کہ قبلہ یہ بات تو آپ ان کو کل بھی کر سکتے تھے، آپ نے بلا وجہ اتنی دور سے اس خاتون کو پھر بلایا. تو انہوں نے فرمایا کیونکہ کل میں نے خود شکر کھا رکھی تھی، میں اس لیے کیا ان کو تبلیغ کرتا کہ آپ شکر نہ کھائیں. کیا بات ہے، کیا جی تقویٰ ہے. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، واہ، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے مگر رکھتی ہے. واہ واہ واہ، جی بالکل صحیح کہہ رہے. جی جب یہ مبلغین، مدرسین، والدین خود روزہ خدا نخواستہ نہیں رکھیں گے، خود نہیں اٹھیں گے، بچوں کو نہیں اٹھائیں گے، نماز ٹائم پہ نہیں پڑھیں گے، وضو نہیں کریں گے. ابھی آپ دیکھیں وضو ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ذرا اندازہ لگائیں، وضو میں پہلی بات ہے کہ بندہ واش روم جائے گا، جی ٹھیک ہو گیا. اب جو بندہ واش روم گیا اس کو جو ہے نا ایک قسم کی ایک افاقہ حاصل ہو گیا. جی 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 جی. اس کے بعد سر وہ مسواک کرے گا. بالکل ٹھیک. اس کے بعد سر اس نے ہاتھ دھونے ہیں. اس کے بعد اس نے ناک دھونا ہے. اس کے بعد اس نے چہرہ دھونا ہے جی. اس نے ہاتھ دھونے ہیں جی. اس نے مسا کرنا ہے جی. اس نے پاؤں دھونے ہیں جی. آپ مجھے بتائیں، خود وہ اپنا خود سج سنور رہا ہے، سبحان اللہ، اپنی غلاظتیں، اپنی نجاستیں دھو رہا ہے، جو ظاہری ہیں وہ بھی اور جو باطنی ہے وہ بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی کیونکہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے یہ کر رہا ہے، وہ بھی دھو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر سارا گھر کیسے نہیں کھڑا ہوگا. واہ 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 واہ. جی اور اگر ہم خود سوئے رہیں اور ہم یہ توقع رکھیں کہ جناب بچے ٹھیک ہے، وہ اگر اللہ پاک 5-7 بچوں میں سے ایک کو ایک ہدایت دے دیتا ہے تو تہجد گزار بنا دے تو اس کی مہربانی ہے. سارے بھی بنا دے تو اس کی مہربانی ہے. لیکن بہرحال ماں باپ کا تو اثر ہے نا جی، ظاہری طور پر جو دیکھے گا اس کا اثر ہوگا. بالکل ماں باپ کا اثر ہوگا، بالکل ہوگا، 1000% ہوگا جی. ڈاکٹر صاحب، پورے سال جرائم کی خبریں آتی رہتی ہیں، اغوا، ڈکیتی، زنا، بدماشی، سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، ماہ سیام میں بھی سارے ہی کام بظاہر ہوتے نظر آتے ہیں، تو یہ جو ماہ سیام ہے آخر اس میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ ان جرائم سے جو ہے وہ دور نہیں رہتے اور وہ جرائم بھی اسی طرح جاری رہتے ہیں؟ تو آخر کس طرح یہ معاشرہ جو ہے بہتری کی طرف راغب ہوگا؟ کیوں نہیں لوگ اصلاح کی طرف آتے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی. لیکن ہمارا جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی میں بے چینی کب شروع ہوتی ہے؟ سوسائٹی میں بے چینی تب شروع ہوتی ہے، یا ایک گھر کے اندر بھی ایک بے چینی آپ نے دیکھا ہوگا. جب خبریں دیکھتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کے خلاف مقدمہ کر دیا، باپ نے بیٹے کو مار دیا، جائیداد کے اوپر جھگڑے ہو گئے، یہ سب عدم ہمواری ہے، ان بیلنس جو ہے سوسائٹی میں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا، عدم مساوات کی وجہ سے. اب عدم مساوات جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شخص کو دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں ہوتا. خوب کہ وہ دوسرے کے حقوق دبا لیتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا کس مسائل سے گزر رہا ہے، کس کیفیت سے گزر رہا ہے. اسلام نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا. ٹھیک ہے. مثلا جب ایک شخص جو ہے 14-15 گھنٹے روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس سے رہتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو میرا ہمسایہ غریب ہے، یہ میرا بھائی غریب ہے، یہ میرا عزیز قاری غریب ہے، اس پر بیچارے پر یہ تو پورا سال اس طرح کیفیت میں گزارتا ہے. تو پھر اس کے دل میں وہ کیفیت چینج ہوتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. پھر وہ دین کی رفت میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی تلاوت، حضور پاک کے فرمان مقابلے، تو اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. وہ تبدیلی اس کو اس کا غریب دوست ہے، ساتھی ہے، رشتہ دار ہے، ہمسایہ ہے، سوسائٹی کا ممبر ہے، وہ اس کو اس کی مدد پر ابھارتی ہے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو دل کی قدورتیں ہیں وہ دور ہوتی ہیں. واہ واہ. یہ تو ایک اس کا پہلو ہے. بہت خوبصورت پہلو ہے. ایک دوسرا پہلو، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آپ میں سے شادی کی گنجائش نہ رکھتا ہو، اس کو چاہے کہ وہ روزے رکھے.
اس کا نفس پر کنٹرول کرنے، نفس پر کنٹرول کرنا، جیسے کہ ابھی قاری نے فرمایا کہ جو یہ روزہ ہے یہ سیلف، میں نے بھی پہلے عرض کیا تھا کہ سائیکالوجیکلی یہ سیلف ڈسپلن کی تربیت دیتا ہے، انسان کو آؤٹ آف باؤنڈ ہونے سے بچاتا ہے۔ اور جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں وہ بھرے پیٹوں کے ہاتھوں سے زیادہ ہوتے ہیں، بھوکے لوگوں کے ہاتھ سے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے اولیاء اللہ کی تعلیمات دیکھیں، اپنے جتنے بھی مصلحین ہیں ان کی تعلیمات دیکھیں، وہ ہمیشہ بھوکے پیسے زیادہ پسند۔ اللہ اکبر، بے شک۔ ٹھیک ہے، ان کو دیکھیں ان کے دسترخوان بھرے ہوتے تھے لیکن تقسیم کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، ہرس نہیں تھی، ہرس نہیں تھی۔ تو اگر سوسائٹی جو ہے اس تک قناعت آتی ہے، سیلف ریسٹرکشن آتی ہے، سیلف ڈسپلن آتی ہے، تو اس سے جو ہے کیوں کہا گیا کہ دیکھیں کہ جس کا پیٹ بھرا ہوگا اور وہ جو ممنوعات ہے اس کو اوپنلی دیکھے گا یا اس کا حصہ بنے گا تو اس کو جرم پر اکسایا جائے اسے۔ لیکن اگر وہ روزے کے ساتھ ہوگا، جیسے فرمایا طہارت کے ساتھ ہوگا، اگر سیلف ریسٹرین میں ہوگا تو پھر وہ ان سے دور رہے گا۔ تو اگر یہ سوسائٹی اس طرح چلے گی تو پھر یہ ہے کہ معاشرے میں جرائم کم ہوں گے۔ یہ جرائم یعنی کہ معاشی جرائم ہوں یا وہ جس سے بھی سوشل جرائم ہوں ان میں خاطر خواہ کمی آئی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار پاسم کے دور مقدسہ میں اور صحابہ کرام کے خلفاء راشدین کے دور مقدسہ میں آپ کو جرائم کی تعداد اس لیے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر پیرا کرتا۔ اچھا قاری صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک ممتاز تاجر رہنما بھی ہیں اور ایک بہت بڑے گروپ گلستان گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین بھی ہیں، تو ماہ سیام میں جو شکایات ہے عموماً تاجروں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ بھئی چیزیں سستی کرنے کی بجائے وہ مہنگی بک رہی ہیں، اسٹاک کیا جا رہا ہے، ذخیرہ کیا جا رہا ہے، عید کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ غیر ممالک میں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب، تو ماشاءاللہ آپ بھی بہت سارے ممالک کی سیر کر آئے ہیں، بھئی وہاں سے چیزیں رمضان ممالک میں وہ لوگ سستی کر دیتے ہیں جو روزے نہیں رکھتے۔ بالکل ایسے۔ تو آخر یہ کیسے ہمارا معاشرہ جو ہے اس طرف راغب ہوتا ہے اور کیوں نہیں اصلاح کی طرف آتے لوگ؟ یہ بڑا یار ایسا دردناک یہ سوال ہے اور ایسی ایک یہ حقیقت ہے کہ ہم اس حقیقت پہ یعنی کہ شرمندہ ہونے کے کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، برسا برس سے یہ ہمارا وتیرہ رہا ہے، صرف آپ رمضان کو چھوڑ دیں، آپ سر جب بھی کوئی بھی ایسا کوئی ایونٹ آتا ہے آپ دیکھ لیں وہ جو اصلاح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، ابھی آپ کسی نے کہہ دیا کہ پیناڈول کی بڑی اہمیت ہے جی، تو وہ مارکیٹ سے سر وہ دوائی غائب ہو جاتی ہے جی۔ ٹھیک ہے نا سر، کسی نے کہہ دیا کسی اور چیز کی کوئی سیرپ کی بڑی اہمیت ہے جناب، وہی پتہ چلتا ہے پوری مارکیٹ سے سیرپ غائب ہو گئی۔ کورونا کے دنوں میں ماسک جو ہے وہ 50 روپے کا بکا، جو حالانکہ 1 روپے کا ماسک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سر آپ اس کو چھوڑیں، آپ سر اس کو دیکھیں کہ جب زلزلہ آیا تو وہاں پر کفن تک کے جناب جو ہے جی وہ مہنگا ہو گیا۔ تو آپ یہ تو اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں آپ، ٹھیک ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ جی جو بندہ خوف خدا والا ہے، ایک ریڈی والے کا کیا قصور ہے آپ بتائیں؟ وہ تو بیچارہ منڈی سے جو اس کو ریٹ ملے گا وہ لے آئے گا، اس کے اوپر کوئی جائز اپنا منافع رکھے گا وہ لے لے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، اصل تو بات یہ ہے کہ جی جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں جنہوں نے 6 مہینے پہلے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے، سب کھجوریں سٹاک کی ہوئی ہیں، سب چیزیں سٹاک کی ہوئی ہیں، اس کا بہترین جو علاج ہے نا جی وہ میرے نزدیک یہ ہے، میں نے 2-3 کام کیے ہیں اچھے سے جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اچھے کیے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو میں اپنے سٹاف کو عصر کی نماز کے فوراً بعد ان کو چھٹی دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ہمارا پراپرٹی کا کاروبار ہے تو عام طور پہ ہمارے 2 سیشن چلتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحبان کے 2 سیشن ہوتے ہیں نا، ایک دن کے ٹائم ہوتا ہے، ایک سر لوگ جب اپنی نوکری سے فارغ ہو جائیں گے، اپنے سر دفتروں سے فارغ ہو جائیں گے، پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے، کوئی پراپرٹی کی بات چیت کریں گے، تو یہ 2 سیشن چلتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ہم نے اس دوسرے سیشن کو جو ہے نا سکپ کر دیا۔ ہاں جی، یہ 20 سال سے سکپ کیا ہوا ہے۔ اس کی سر وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عصر کے بعد چھٹی نہیں دیتے، کبھی آپ باہر نکل کے دیکھیں افطاری کے ٹائم کہ لوگ موٹر سائیکل یا گاڑی کس سپیڈ سے چلا رہے ہوتے ہیں، اور آپ سر اگر ڈیٹا نکال کے دیکھیں اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں جی، وہ بندے وہ گھروں کی عیدیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، ایک تو ہم ٹائم سے کام کو نہیں کرتے،
کھجوریں ٹائم سے اسٹاک کر لیں، کپڑے ٹائم سے بنا لیں، جو جوتی لینی ہے ٹائم سے لے لیں، جو کام کرنا ہے ٹائم سے لے لیں. ہم نے این ٹائم پہ رات جناب جو چاند رات ہے نا جی اس میں سارے کام کرنے ہیں جی. اب مجھے بتائیں جب اتنا ہو تو وہ کسی بھی معاشرے میں جو ہے نا جی اگر وہ آپ جائیں تو وہ بالکل ڈسپلن برقرار نہیں رہ سکتا. اس لیے جب ہمیں پتہ ہے کہ جی ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں تو عذرو مسلمان ہمیں ان چیزوں کا احتیاط کرنا پہلے سے انتظام کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آپ جناب ماشاءاللہ اپنا جو ہے نا جی کمر کس لیا کرتے تھے کہ جی یہ شعبان معظم آ گیا ہے جناب، سب تیار ہو جاؤ بھئی آگے رمضان آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ کمر کسنے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ آپ کمر کس لیتے تھے، اس سے مراد ہے جو اس کے معاملات تھے ذہنی فکری جسمانی تیاری جسمانی ہر طرح سے تیاری ہو جاتی تھی. ہمارے یہاں چاند رات کو جوتیاں لی جاتی ہیں، چاند رات کو کپڑے دیے جاتے ہیں، چاند رات کو سارے کام کیے جاتے ہیں. لوگ 2 مہینے پہلے پیمنٹیں روک دیتے ہیں، ادائیگی کرنے کی بجائے الٹا روک کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو لوگوں کو بالکل ٹائم کے اوپر جب وہ پیمنٹیں ہوتی ہیں وہ بھی منت ترلا کر کے کہیں سے مانگ تانگ کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افراتفری ہو جاتی ہے. تو اس ساری معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہماری پریشانی 2 وجوہات کی بنیاد پر ہے. انسان کی پریشانی ایک تو وہ وقت سے پہلے چاہتا ہے، دوسرا نصیب سے زیادہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. جی سر اگر وقت سے پہلے ہم کام کر لیں، اب اس کا جواب بھی اسی کے اندر ہے. اب یہ پریشانی ہے نا سر، جی اب اس کا جواب پریشانی کا حل بھی اسی کے اندر ہے کہ ہمیں پہلے وقت سے پہلے کام کر لینا چاہیے اور جو ہمیں ضرورت ہے اس سے زیادہ ہمیں اس کو کام کو کر لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا بالکل صحیح. فرض کریں میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو مجھے 7 لاکھ کی فیزیبلٹی بنانی چاہیے اور وقت سے پہلے بنانی چاہیے تاکہ وہ کام سہولت کے ساتھ ہو جائے. ٹھیک ہے نا سر. اسی کے اندر ہی اس کا فارمولہ بھی دیا گیا ہے، نصیب سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا. تو بھائی وقت سے پہلے آپ کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ آج سے اس کی پلاننگ شروع کریں. دیکھیں ابھی جب الحمدللہ یہ حج بڑے اپنی شان و شوقوں سے ہوا کرتا تھا، اللہ کرے اس سال بھی ہو جائے، کورونا کی وبا کی وجہ سے اس کو محدود کر دیا گیا ہے. تو یہ آپ دیکھیں پورا سال حج کی تیاری چلتی ہے، پورا سال. بالکل ایسی ہے. وہ 4-5 دن کا جو ایونٹ ہے اس کی پورا سال تیاری رہتی ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تو حج کے وہاں رہے ہیں، بڑے سینئر عہدیدار رہے ہیں، تو آپ پوچھ رہے ہیں ان سے، سارا سال تیاری چلتی ہے تب جا کے وہ اپنے پایہ تکمیل تک معاملات پہنچتے ہیں. اس واسطے ہمیں وقت سے پہلے سارے معاملات کو اپنے طور پہ دیکھنا چاہیے، ان کی جو لاہ عمل بنانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کامیابی فرمائے. اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. جس طرح آپ نے فرمایا تاجران جب ریٹ بڑھا دیتے ہیں یا دیگر کرتے ہیں، اس طرح کی منافع خوری میں بہرحال برکت کا پہلو نہیں ہوتا. کثرت کا پہلو ہو سکتا ہے، برکت کا پہلو نہیں ہوتا. ڈاکٹر اکمل بندی صاحب، ہمارا آج کا موضوع ماہ سیام اور اصلاح معاشرہ، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام عطا کیجیے. ہاں، میں مکس کے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے. ایسا مہینہ جیسا کہ میں نے اپنی بات شروع کی تھی، میں بتایا تھا کہ روزہ جو ہے وہ ہر مذہب میں کسی نہ کسی طریقے سے شروع سے رہا ہے، اور یہ ابھی تک بھی آپ دیکھیں تمام مذاہب جو دنیا میں سب پریویل کر رہے ہیں، روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. تو ہمارا جو اسلام میں جو اس کی فارم ہے وہ انتہائی پیورسٹ فارم ہے. تو اس میں آپ اپنی روحانی ترقی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، حضور پسند کی تعلیمات پر عمل درآمد ہونے کے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اصلاح معاشرے کے لیے جس کی ابھی ہم نے بات چیت کی ہے، آپ اس مہینے کی تمام برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے کی تمام کوششیں کریں، نہ صرف اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے. جی قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب، آپ بھی اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام. جی میں نے بھی یہی گزارش کی ہے کہ ایک تو جو بھی کام کرنا ہے افطاری سے پہلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ کام مکمل کر لیا جائے، اور عذرائے کرم سڑکوں کے اوپر نہ مہربانی فرمائی جائے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں موبائل جو ہے نا وہ سڑکوں پہ سنا جا رہا ہے، سڑکوں پہ ٹینٹ لگ رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر ہی جناب تبرک تقسیم ہو رہا ہے، سڑکوں پہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور ادھر سے افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، ادھر سے اتنی زور کی ٹریفک چلتی ہے، وہ بہت نقصان ہوتا ہے، بہت سارا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ عیدیں برباد ہو جاتی ہیں، بچے خراب. آپ پورا ڈیٹا نکال کے دیکھیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اتنا نقصان ہے جس کی انتہا نہیں ہے.
لہٰذا میری پہلی اور آخری نصیحت کہ آپ افطاری سے 1.5 گھنٹہ پہلے ہر بندہ اپنے گھر پہنچ جائے. اگر وہ نہیں پہنچتے تو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ کے افطاری کرے. سڑک پہ ذرائع کرم نہ آئے کیونکہ اس وقت بہت افراتفری کا ٹائم ہوتا ہے اور بہت زیادہ ایکسیڈنٹ کے جو ہے نا وہ شکایات آتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے جو بھی کام کرنے ہیں ان کی پہلے سے پلاننگ کر کے ان کو کر لیا جائے. وہ بالکل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزیں ریٹ پہ مل جائیں گی. بالکل صحیح ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ چاند رات کو جائیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ بے ادبی بھی ہوتی ہے. جو عام طور پہ پورا سب مہینہ انسان نے نیکی کی ہوتی ہے وہ ایسی کو بد نظری ہو جاتی ہے کہ وہ ساری نیکیاں دو پہ لگ جاتی ہیں. صحیح فرمایا. اور اس طرح سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے اور ہمارے سارے معاشرے کے لیے باعث رحمت و برکت ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ مکس نیوز کے لیے اور بدلتا زمانہ کے لیے اور ان کے پورے سٹاف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ باعث برکت, باعث رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مزید دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے, دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, کھیتی باڑی والے لوگ ہیں, تمام کے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹکے ہوئے معاملات میں آسانی فرمائے. اور بس یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بلیات, آفات, یہ کورونا کی وبائیں, اس جیسی اور دیگر ظاہری باطنی تمام وباؤں سے اللہ پاک پاکستان کو محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. جناب ڈاکٹر اکمل ودی صاحب, آپ کا شکریہ حضور کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں سیر حاصل گفتگو کی. قاری میاں عبداللطف قریشی صاحب, آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کی. ناظرین, پروگرام کا اختتام میں اس بات پر کرنا چاہوں گا کہ ماہ سیام اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہم پر جو بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے اچھے طریقے سے پورا کریں, پھر یہ معاشرہ جو ہے اصلاح کی طرف راغب ہوگا اور بہت ساری تبدیلیاں معاشرے میں آئیں گی. تو اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام رمضان ذی شان سے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان